اور آگے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ خبر ہے اللہ کی طرف سے. 2 حکم گزر گئے، اب 3 خبریں ہیں. نمبر 1، نمازیں روکتی ہیں برائیوں سے، منکرات سے، چھپی برائیوں سے اور کھلی برائیوں سے. وہ گناہ جو برسر عام ہو اور کوئی حیا نہ ہو، ان گناہوں سے بھی نماز روکتی ہے. اور وہ گناہ جو چھپ کر کیے جائیں وہ بھی نماز کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں. حالانکہ دونوں گناہ خطرناک ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کل امتی معاف الا المجاہرون، میری پوری امت بخشش کی مستحق ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، جن کو شرم نہیں، حیا نہیں، لوگوں کے سامنے دندناتے پھرتے ہیں، معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. یہ لوگ بخشش کے قابل نہیں ہیں. تو اس کا معنی یہ کہ جو گناہ کھلے عام کیے جائیں، لوگوں کے سامنے کیے جائیں، انتہائی خطرناک ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو معاف نہیں کرتا. اسی طرح چھپ کے گناہ کرنا بھی خطرناک عمل ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اناسا من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، کچھ لوگ میری امت کے قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ساتھ نیکیاں ہوں گی جن کا قد، جن کا حجم پہاڑوں جیسا ہوگا. جیسے تہامہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے. کبھی شمالی علاقوں میں چلے جائیں، مری سائٹ پر، گلیات کے علاقے میں، تو پہاڑ ہی پہاڑ آپ کو دکھائی دیں گے. کچھ لوگ قیامت کے دن اسی طرح اعمال لائیں گے. ہر عمل چوٹی کی طرح سربلند ہوگا، پہاڑوں کی طرح کھڑا ہوگا، لیکن یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان پہاڑ جیسے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو کھلے عام نیکیاں کرتے تھے اور چھپ کر گناہ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے پارسا بن جاتے، اور جب تنہا ہوتے تو چن چن کر گناہ کرتے. تو ہر گناہ خطرناک ہے. لوگوں کے سامنے کرو وہ بھی خطرناک ہے. ایسا بندہ بخشش کا مستحق نہیں ہے. چھپ کر گناہ کرو وہ بھی خطرناک ہے. اس بندے کے 2 روپ ہیں. ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے برسر عام، دوسرا تنہائی میں اللہ کو دکھانے کے لیے. لوگوں کو دکھانے والا روپ پارسائی پر قائم ہے، بڑا متقی بنا پھرتا ہے. اور تنہائی میں جب لوگ نہیں دیکھ رہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، تو چن چن کر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو ہباء منصورہ کر کے بکھیر دے گا. ایسے ذرے بنائے گا جن کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. میزان میں کوئی وزن ہی نہیں بن سکے گا. بالکل بیکار عمل ہوں گے، بیکار نیکیاں ہوں گی، کیونکہ یہ تنہائی میں گناہ کرتا تھا. یا من جعلت اللہ احمد الناظرین، ابن قیم کی عبارت ہے. اے بندے افسوس ہے تجھ پر، تجھے دنیا دیکھ رہی ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تیرا باپ بھی دیکھ رہا ہے، وقت کی حکومت بھی دیکھ رہی، پڑوسی بھی دیکھ رہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا روپ ہے اور اللہ کو دکھانے کے لیے برا روپ ہے. تم نے دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا اللہ کو لے لیا کہ چن چن کر خلوت میں گناہ کرتے ہو. نہیں، تو نماز اسے اختیار کرو، اس کی حفاظت کرو. اس میں یہ صلاحیت ہے، ان گناہوں سے بھی تمہیں بچائے گی جو برسر عام کرتے ہو، ان گناہوں سے بھی چھپ چھپ کر کرتے ہو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے فواحش و منکرات سے، بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے، برسر عام گناہوں سے، خفیہ گناہوں سے نماز روکتی ہے. تو یہ نماز کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فواحش و منکرات سے بچاتی ہے اور روکتی ہے. 2 قول میں نے پڑھے ہیں. ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا
وہ فرماتے ہیں کہ من لم تنہو صلاتہ عن الفحشاء والمنکر لن تزدہ من اللہ الا بعدا. جو شخص نمازی ہو اور اس کی نماز اسے گناہوں سے نہ روکے، معصیتوں سے نہ بچائے، تو وہ مستقل مسلسل اللہ تعالی سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس کا نمازیں پڑھنا اللہ کے قرب کا باعث نہیں ہوگا، اللہ تعالی سے دوری کا باعث ہوگا. تو جو شخص نمازی بھی ہو اور گناہوں کا مرتکب بھی ہو، وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نمازیں تو اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہیں، نمازیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف معراج ہیں، نمازیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب بخشنے کا ذریعہ ہے. لیکن یہ کیا معاملہ کہ بندہ نمازی بھی ہو اور گناہوں کا مرتکب بھی ہو؟ تو مانا ایسی نمازوں کی قدر نہیں ہے، نہ ان کی کوئی پرواہ ہے، نہ کوئی حیثیت ہے. ایسا نمازی مستقل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے کہ نمازیں بھی ادا کر رہا ہے اور گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہا ہے. دوسرا قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لا صلاۃ الا لمن اطاعها، کہ نماز ہوتی ہی نہیں مگر اس شخص کی جو نماز کی اطاعت کرے. لوگوں نے پوچھا نماز کی اطاعت کیا ہے؟ میں قرآن پڑھ کے دیکھو کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے فواحش و منکرات سے، گناہوں سے. تو وہ اطاعت نہیں کر رہا نماز کی، پڑھ تو رہا ہے لیکن نماز کی بات نہیں مانتا. نماز میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے. نماز حکم بھی دیتی ہے اور روکتی بھی ہے. روکتی کس چیز سے ہے؟ برائیوں سے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، حکم بھی دیتی ہے نیکی کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا. حکم دینے کی دلیل اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. قوم شعیب نے کہا تھا کہ اے شعیب، تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا اجداد، اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک معبود کی عبادت کریں، باقی سارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ حکم تجھے تیری نماز دیتی ہے؟ یہ ان کا انداز تھا، طنزیہ انداز، استہزائیہ انداز. مگر اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہاں اور ہاں. نماز حکم دیتی ہے توحید کا، نماز حکم دیتی ہے شرک سے بیداری کا. اور جو شخص نمازی ہو اور اس کی نماز اسے توحید پر آمادہ نہ کر سکے، اسے توحید پر قائم نہ کر سکے، وہ قبروں کے طواف بھی کرتا ہے، قبروں پر سجدے بھی کرتا ہے، قبروں پر چادریں بھی چڑھاتا ہے، قبروں پر دیے بھی جلاتا ہے، چراغاں بھی کرتا ہے، قبروں کے طواف بھی کرتا ہے، تو ایسی نمازیں فضول ہیں. نماز کا پہلا درس کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں. یہ نماز کا حکم ہے، یہ نماز کی تعلیم اور تلقین ہے. اسی کو قبول نہ کیا اور شرک ہوتا ہو، شرکیاں باتیں ہوتی ہوں، شرکیاں نعرے لگائے جاتے ہوں، تو نماز کا فائدہ؟ چنانچہ قوم شعیب نے بات طنزیہ کی تھی، مگر ان کی طنز میں حق چھپا ہوا ہے کہ اے شعیب، کیا تیری نمازیں تجھے حکم دیتی ہیں، تیری نمازیں تجھے حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے آبا اجداد کے خداؤں کو چھوڑ دیں، غیر اللہ کی پرستی چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ ان کا انداز طنزیہ ہے، ایک استہزائیہ ہے، مگر حقیقت میں وہ حقیقت کا انکشاف کرتے ہیں. جیسے یہودیوں نے سلمان فارسی سے کہا تھا، طنزیہ بات کی تھی کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تم کتنے جاہل ہو، کتنے بھولے بھالے ہو کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی، حتیٰ کہ استنجا کے آداب بھی. تمہیں استنجا کرنا نہیں آتا؟
اتنے بڑے ہو چکے ہو وہ بھی تمہیں سمجھانا پڑتا ہے؟ سلمان نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، یہ دین کی سماحت اور وسعت اور برکت ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے کوئی ایک نقطہ بھی ہماری عقل پر نہیں چھوڑا، ہر چیز واضح کر دے، حتیٰ کہ استنجا کے آداب میں۔ یہود کی ان بات میں طنز پوشیدہ تھا، مگر ایک حقیقت کا انکشاف ہے تاکہ دنیا جان لے کہ استنجا کے آداب سے لے کر توحید کے مسائل تک ہر چیز بتانا اللہ کے پیارے پیغمبر کی ڈیوٹی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ استنجا سے لے کر توحید کے مسائل تک کوئی ایک شوشہ بھی تمہاری عقلوں پر موقوف نہیں ہے، تمہارے ذہنوں پر موقوف نہیں ہے۔ ہر چیز آپ کو شریعت سے ملے گی، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ملے گی۔ یہی دین کی برکت اور وسعت اور سماحت ہے کہ ہر چیز موجود ہے اور کوئی ایک شوشہ بھی ہماری عقل پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے پورا دین واضح کر دیا۔ یہی بات اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان میں ہے کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا قد حدثتکم بہ، کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ کوئی ایک چیز بھی آپ کی عقل پر نہیں چھوڑی، ہر چیز شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ یہی بات قوم شعیب نے کی کہ آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے بتوں کو چھوڑ دیں، ان کے معبودوں اور خداؤں کو چھوڑ دیں۔ اس تنزیہ بات میں حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ ہاں واقعی، اور یہ بات ابن مسعود نے فرمائی کہ واقعتاً نماز ہی حکم دیتی ہے اقامت توحید کی، نیک راستہ منتخب کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ تو جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر ان کی نمازیں انہیں شرک سے باز نہ کرا سکی، توحید پر آمادہ نہ کر سکی، تو ان کی نمازیں رائگاں اور فضول ہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ لوگ دن رات شرک کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں، ان کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ قول بڑا عظیم الشان قول ہے کہ جو نمازوں کی اطاعت نہیں کرتا اس کی نمازیں نہیں ہوتی۔ نمازوں کی اطاعت کیا ہے؟ نماز نیکی کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ نیکی کا حکم دینے کی دلیل شعیب علیہ السلام کا قصہ، برائیوں سے روکنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازیں بچاتی ہیں فواحش و منکرات سے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ایسی ہے، اسے اگر قبول کر لے، اسے اپنا لے، ہر گھر میں وہ حدیث قائم ہو جائے تو یقین کریں یہ دعوتی پروگراموں کی ضرورت نہیں رہے گی، مدارس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ ایک ہی حدیث پوری امت کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء السبع واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، نمازیں پڑھاؤ، نمازوں کا عادی بناؤ، اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی سرزنش کرو، ہلکا پھلکا پیٹو اور مارو تاکہ وہ نماز کے پابند ہو جائے، نماز کے عادی ہو جائیں۔ اگر ہر گھر یہ حدیث کو سمجھ لے، عمل شروع کر دے تو یہ پورے محلے کی اصلاح ہے، اور ایک محلے کی اصلاح پورے شہر کی اصلاح ہے، اور ایک شہر کی اصلاح پورے ملک کی اصلاح ہے، اور ایک ملک کی اصلاح پوری دنیا کی اصلاح ہے۔ نماز ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی صلاحیت ہے جو معاشرے کو پاک اور صاف کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور یہ خبر کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ ایک ہی حدیث پوری یونیورسٹی ہے، پوری جامعہ ہے، ایک عظیم درس گاہ ہے۔ اگر اس کو قبول کر لیا جائے یقیناً یہ پوری قوم کی اصلاح ہے، اور پوری امت اور پوری کائنات کی اصلاح ہے۔
کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر سرزنش کرو، مارو اور پیٹو ہلکا پھلکا، تاکہ وہ نماز کی طرف آمادہ ہو اور نماز کی طرف توجہ دیں۔ تو یہ نماز کی صلاحیت ہے۔ تو نماز روکتی بھی ہے اور حکم بھی دیتی ہے۔ حکم اعمال صالحہ کا، اور روکنا گناہوں سے، منکرات سے اور فواحش سے، ایسے گناہ جو ڈھکے چھپے ہوں اور ایسے گناہ جو کھلے عام کیے جائیں۔ تمام کا علاج جو ہے وہ نماز ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ عقم کی شرط ہے کہ نماز کو سیدھا تو کر لو۔ اگر ایک بندہ نمازی ہو، برائیوں سے باز نہ آئے، نیک اعمال کی طرف آمادہ نہ ہو، توحید کی طرف متوجہ نہ ہو، تو مانا نماز میں کمی ہے، نماز کی اقامت نہیں ہے، نماز کو سیدھا نہیں کیا جا رہا بلکہ سنت کے خلاف ادا کیا جا رہا، اوقات کو تبدیل کر کے ادا کیا جا رہا۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی نماز کے اوقات جو ہیں مستقل مسلسل اللہ کے پیارے پیغمبر کے وقت کے خلاف، مسلسل پیغمبر علیہ السلام کے وقت سے بغاوت اختیار کی جاتی ہے۔ تو ایسی نمازیں کیا درست ہوں گی؟ کیا برائیوں سے روکیں گی؟ کیا توحید پر آمادہ کریں گی؟ تو یہ حکم اور یہ خبر بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آخر الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی اقامت جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ روکتی ہے، بچاتی ہے فواحش و منکرات سے۔ جس بندے کی نماز فواحش و منکرات سے نہ روکے، اس کی نماز میں کمی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی، اس کی نماز میں نقائص ہیں۔ اسے فوراً پہلے اپنی نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ نماز میں کیا کمی ہے۔ آخر میں ایک عرصے کا نمازی ہوں مگر گناہ بھی ہو رہے ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، رزق حرام بھی کمایا جا رہا ہے، حلال کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، زبان پر گالی گلوچ بھی ہے، چغلیاں بھی ہیں، الزام تراشی بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، زنا کی طرف میلان بھی ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ نمازی بھی ہوں اور گناہ بھی کر رہا ہوں۔ اسے غور کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اپنی نمازوں کی طرف، کیا کمی ہے، کیا نقص ہے۔ پہلے اپنی نمازوں کی اصلاح کر لو، کیونکہ یہ فارمولہ بالکل حق ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر ہے کہ نماز اگر صحیح ہوگی تو یقیناً گناہوں سے بچائے گی، منکرات سے بچائے گی۔ اور آپ کی نماز نہیں بچا رہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ نماز کی اقامت مطلوب ہے، اقامت میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ نماز پڑھی تو جا رہی ہے مگر سیدھا کر کے ادا نہیں کیا جا رہا، اللہ کے حبیب کی سنت کی تکمیل نہیں ہو رہی، مسلسل خشوع میں کمی ہے۔ ایک بندہ اگر نماز پڑھے، شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی خیال اس کے دل میں آتا رہے، مثلا کاروبار کا، کسی کاروباری ڈیل کا، ایک ہی خیال نماز میں قائم ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، وہ نماز نہیں ہوئی، وہ نماز قابل قبول نہیں۔ اگر نماز میں اللہ کا خیال نہیں ہے، خشوع و خضوع میں کمی ہے، اور جناب ایک ہی دنیاوی معاملہ چل رہا ہے، ایک ہی خیال پر قائم ہے، وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو آخر میں صلاۃ، نماز کو قائم کرو خشیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور نماز کے آداب کے ساتھ، سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی محافظت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اگر یہ تمام چیزیں موجود ہوگی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایسی نمازیں بچائیں گی آپ کو گناہوں سے، منکرات سے، کھلے عام گناہوں سے، چھپے ہوئے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے۔ یہ نماز کی قوت اور صلاحیت ہے کہ آپ کو گناہوں سے بچائے گی۔ تیسری خبر، دوسری خبر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ ذکر کے لام تاکید ہے، مسئلے کو موقت کیا یقیناً بلا شبہ۔ یہ بات نوٹ کر لو کہ سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑی فضیلت اللہ کا ذکر۔ اور ظاہر ہے دین اسلام کے سارے اعمال جو ہیں
وہ اللہ کے ذکر کی بنیاد پر ہیں. نماز اللہ کا ذکر، حج اللہ کا ذکر، روزہ اللہ کا ذکر، جہاد اللہ کا ذکر، عمرہ اللہ کا ذکر، زکوٰۃ اللہ کا ذکر، نفل اللہ کا ذکر، فرض اللہ کا ذکر، تمام اعمال موقوف ہیں اللہ کے ذکر پر. تو اس لیے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے. اس جملے کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے تو بندے کا ذکر کرنا یقیناً سب سے افضل اور سب سے اکبر ہے. ایک حدیث میں چاندی اور سونے کے خرچ سے بھی اللہ کے ذکر کو افضل قرار دیا گیا. اسی حدیث میں اس جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا جس جہاد میں آپ دشمن پر وار کرتے ہیں اور وہ آپ پر وار کرتا ہے، اس سے بھی افضل اللہ کا ذکر ہے. تو یقیناً اللہ کا ذکر سب سے اکبر، اعلیٰ، اجل اور افضل ہے اور سب سے بابرکت ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے. یہ اس کا ایک معنی، ایک تفسیر کہ بندے کا اللہ کا ذکر کرنا یقیناً سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے. تبھی تو اللہ کے ذکر کو سب سے آسان کیا گیا ہے. نماز کی پابندیاں ہیں، وضو کی، مسجد میں جانے کی، قبلہ رو ہونے کی، وغیرہ وغیرہ. ذکر میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. وضو ہو نہ ہو ذکر کر سکتے ہیں، کھڑے ہوں، چلتے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ذکر ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر مرد کو جنابت کا عارضہ ہے، عورت کو بھی، یا عورت کو حیض نفاس کا عارضہ ہے، جن دنوں نماز نہیں پڑھی جاتی ان دنوں میں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. کوئی گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جاتے آتے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کھانا کھا کے بھی اللہ کا ذکر ہے، شروع میں بھی اللہ کا ذکر ہے، کھانے کے دوران بھی اللہ کا ذکر ہے. کوئی گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. ایک بندہ اگر اللہ کے ذکر کو اختیار کر لے اور اللہ کا ذکر اس کے قلب و دماغ میں رچ بس جائے تو یہ بندہ عظیم الشان ہے اور اس کا یہ عمل سب سے بڑا ہے. دوسری تفسیر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا بندے کو، ایک ہے بندے کا ذکر کرنا اللہ کا، یہ ایک تفسیر ہے. دوسرا اللہ کا ذکر کرنا بندے کا، کہ اللہ بندے کا ذکر کرے، بندے کا نام لے. یہ سب سے بڑی دولت ہے کیونکہ پیچھے آخر میں صلاح ہے، نماز قائم کرو. بندے نے نماز قائم کی، گویا اللہ کا ذکر کر لیا. اب اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ان ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر من ملئ وان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی وان ذکرہ فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی. میرے بندے اگر تو تنہائی میں مجھے یاد کرے گا میں تجھے تنہائی میں یاد کروں گا، اور اگر جماعت کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کرے گا تو میں بھی تجھے جماعت کے بیچ میں یاد کروں گا. اور وہ جماعت ایسی ہوگی جو تیری جماعت سے افضل ہوگی، تیری جماعت سے بہتر ہوگی. تو بندہ اگر اللہ کا ذکر کرے تو اس کا جواب کیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے، بندے کو یاد کرتا ہے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی، بندے نے کہا الحمد للہ رب العالمین، اللہ نے فرمایا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر ڈالی. الرحمن الرحیم، جواب اثنى علی عبدی، میرے بندے نے پھر میری تعریف کر دی، میری ثنا کر دی. مالک یوم الدین، کہ تو یوم الدین کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک ہے. جواب مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی، بزرگی بیان کر دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے نہیں. تجھ سے استعانت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں. جواب ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہی میرے بندے کے لائق تھا. یہی عقیدہ اپنانا کہ تیری ہی عبادت ہے، کسی اور کی عبادت نہیں. تجھ ہی سے استعانت ہے، کسی اور سے نہیں.
تو ہی مشکل کشا ہے، کوئی اور نہیں ہے، حاجت روا کوئی اور نہیں ہے، دستگیری کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، تو ہی داتا ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو ہی عبادت کے قابل، سجدوں کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، منت کے لائق کوئی اور نہیں ہے۔ میرے بندے کی یہی لائق تھا، اور بندے نے اس عقیدے کو اپنا لیا، اس کا اظہار کر دیا، بولے عبدی ما سأل، اب میرا بندہ جو بھی مانگے گا اس کو عطا کرو۔ آگے بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے ہدایت صراط مستقیم کی، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب اترا جو کہ یہودی تھے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے جو کہ عیسائی تھے۔ یہ بندے کی دعا ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے کہ ھذا لعبدی، بولے عبدی ما سأل، میرے بندے کی یہی لائق تھا، مجھ سے ہدایت مانگے، دین مانگے، آخرت کے خزانے مانگے، نہ کہ محض دنیا۔ اب میرا بندہ سن لے، اسے یہ بھی دیا، اور آگے جو مانگتا جائے گا عطا کرتا جاؤں گا، جو طلب کرتا جائے گا دیتا جاؤں گا۔ اتنا عجیب مکالمہ ہے، بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ بندے کا ذکر کر رہا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یقین اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے۔